آرٹیکل 370 پر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے جو ہے اسے پھر سے خارج کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 11 دسمبر 2023 کو جو فیصلہ سنایا گیا تھا اس میں کوئی بھی مسٹیک جو ہے وہ نہیں تھی۔ اس پہ بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے شیخ بشیر صاحب جو کہ این سی کے پروونشل سیکرٹری ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سو جس طریقے سے یہ ریویو پٹیشن کو خارج کر دیا گیا ہے، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اسے؟ جی، بنیادی طور پہ 370 ایک آئینی پوزیشن تھی، ایک آئینی گارنٹی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کو، اور 75 سال کے بعد بی جے پی نے اس کو ہٹایا تو ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ میں یہ ٹرن ڈاؤن ہو گیا۔ مطلب ہمارا جو وہاں فیصلہ ہے گورنمنٹ نے لیا، اس کو سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے جی۔ کچھ فیصلے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، لوگوں کے جذبات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس کی طے میں جائیں تو آپ بی جے پی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 370 ہٹنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہے، تو آج پارلیمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں تو بی جے پی نے کشمیر کے اندر الیکشن بائیک آؤٹ کر دیا، الیکشن لڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ اگر سب کچھ ہی ٹھیک ہو گیا 370 ہٹنے کے بعد تو ابھی بھی اکا دکا وارداتیں ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں شوپیاں میں ایک سرپنچ کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد ٹورسٹ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے پٹیشن کو خارج کر دیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ 370 کو پہلے بھی 1964 میں چیلنج کیا تھا، اس وقت بھی سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن تھا، وہ بھی سپریم کورٹ تھی۔ اور میں دوسری بات یہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی اسی سوسائٹی سے ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بھی کبھی کبھی دباؤ آ جاتا ہے، وہ کبھی ایسے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں یہ سوچ کے چلتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر مان لیجئے 370 کو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں ججز کہ ایک سٹیٹ کو 2 حصوں میں توڑ کے یونین ٹیریٹری بنائے؟ اس کا کیا جسٹیفیکیشن؟ اگر مان کے چلتے ہیں کہ جی 370 غلط تھا، ٹھیک تھا، لوگوں کے ہت میں تھا یا نہیں تھا، لیکن ریاست کو توڑ کے یونین ٹیریٹری یہ بھی اسی کے ساتھ جوڑا تھا، وہ بھی جسٹیفائی ہو گیا۔ وہ کہاں تھا، کیوں تھا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ پر بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، بیسٹ جج لوگ ہیں، لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے جب اسمبلی بحال ہوگی، جب ریاست کا درجہ ملے گا، لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے لیے کون سے ضابطے رولز بنائیں گے۔ اس وقت لوگوں کو کچلا جا رہا ہے بیوروکریٹک سیٹ اپ میں۔ 5 سال ہو گئے اب 2019 سے اسمبلی کے چناؤ نہیں ہوئے، پارلیمنٹ کے چناؤ ہو رہے ہیں، لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ جنہوں نے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سامنے لایا اور ووٹ کیا۔ وقت آئے گا یہ ساری چیزیں پبلک ڈومین میں ہوں گی اور لوگ خود فیصلہ کریں گے۔ کوئی بھی جموں، کوئی بھی کشمیر، کوئی بھی لداخ کا نوجوان اپنی نوکری کسی باہر والے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ذی شعور انسان اپنی زمین کا جو یہ فیصلہ ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہے گا، وہ چاہے گا کہ زمین کا فیصلہ زمین کا مالک ہی کرے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو کہا ہے یہ کیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ سر، جس طریقے کا ووٹر ٹرن آؤٹ کشمیر میں دیکھنے کو مل رہا ہے، اگر ہم شری نگر لوک سبھا سیٹ کی بات کریں یا بارہ مولہ لوک سبھا سیٹ کی بات کریں تو اس سے پہلے جو ہے ایسا ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے 1996 میں دیکھنے کو ملا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کے جو لوگ ہیں، ایک ٹائم تھا کشمیر میں کہ ہمیشہ بائیکاٹ پالیسی جو ہے اپنائی جاتی تھی، لوگ جو ہے بائیکاٹ کرتے تھے الیکشن کو، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں، ووٹنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور بہت سے لیڈرز جو ہیں سینٹر کے، وہ یہ پولیٹیشینز جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نئے کشمیر کی تصویر ہے، یہ 370 جو ہٹایا ہے اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے یہ پڑا ہے کہ لوگ جو ہے ووٹنگ رائٹ جو ہے اسے پریکٹس کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ خود الیکشن سے بھاگ گئے، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے، تو وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ لوگوں نے شاید جموں کشمیر کے لوگوں نے کیا نام ہے بارہ مولہ کے
सेंट्रल कश्मीर के लोगों ने और अब जो चुनाव होने वाला है अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को, उन्होंने फैसला किया कि हम रिजेंटमेंट वोट के ज़रिए देंगे, और वो रिजेंटमेंट उन्होंने शो की। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको कि उन्होंने बुलेट के बदले वोट का फैसला लिया। डेमोक्रेसी इसी से बचती है, चाहे फैसला कुछ भी हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सिस्टम को बदलने के लिए, जिस तरह आपने कहा कि वो तो 370 पूरे इंडिया में बेचा है उन्होंने, पहले 2005 में भी बेचा, 2019 में भी बेचा, आज भी कर रहे हैं। हम ये सोच के चल रहे हैं कि लोग फैसला करेंगे कि जिन जिन चीज़ों को लेके 370 के ऊपर हम स्टैंड कर रहे हैं, अभी भी हमारा स्टैंड यह है कि 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हित में था, उसमें कहीं नुकसान नहीं था। और स्टेटहुड इस बहुत ही ज़रूरी है। स्टेटहुड अगर नहीं होती है तो इलेक्शन होंगे कोई बेकार है, वो तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जैसी होती है यूनियन टेरिटरी। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी कह रहे हैं कि स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, लेकिन जब सही कंड्यूसिव टाइम होगा तब स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि उनके हिसाब से कंड्यूसिव टाइम कौन सा है। 5 साल तो हो गए, 5 साल तो लोग जम्मू कश्मीर के जो हैं वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के अंदर उसमें दबे हुए हैं, बोल नहीं, इवन बीजेपी वाले भी बोल नहीं रहे। और ओवरऑल इंडिया में 2 ही आदमी हुकूमत कर रहे हैं, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को। बीजेपी वालों की भी नहीं सुनता है, वो भी अपने परेशान हैं। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें आपको लगेगा कि नए तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, मुझे उम्मीद है। और दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि शायद डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हर एक आदमी को, नौजवान को, बुजुर्ग को सामने आना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और यही फैसला, यही वोट जो है ये किसी सिस्टम को बदल भी सकता है और आगे भी चला सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ शेख बशीर साहब, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल सेक्रेटरी है, जिनसे हमने बातचीत की जो रिव्यू पिटिशन 370 को लेकर खारिज की गई है और साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।